بادشاہ جن کا نام حضرت عمر، نام بہت تھا، نام بہت تھا، بڑا روب دبدبا. دونوں میاں بیوی ملنے گئے، چلو ہم چل رہے ہیں، اتنے بڑے بادشاہ ان کے کسی خادم سے مل کے نا اپنی باتیں رکھ لیں گے. بیوی امید سے تھی بچے کی. جیسے ہی مدینہ کے قریب پہنچے، حضرت عمر کی خلافت، مدینہ کے قریب پہنچے نا تو نام تو بہت سن رکھا تھا، ڈرتے ڈرتے جا رہے تھے. تو بیوی کو درد ہونے لگا، پڑاؤ ڈال لیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی. حضرت عمر گھومتے ہوئے، سیر کرتے ہوئے آگئے کہ دیکھو کوئی غریب بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی کرا تو نہیں رہا. جب رونے اور کرانے کی آواز آئی، حضرت عمر بولے بھائی کون ہے اندر، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ اس نے دھتکار دیا، اسے کیا پتہ یہی عمر ہے. اس نے دھتکار، چلو چلو نکلو نکلو، جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں، چلو کچھ بھی ہے تمہیں کیا مطلب، کہاں سے آ رہا ہو، کہاں جا. بولے جانتے ہو میں کون ہوں؟ بولے کون ہے صاحب آپ؟ تو بولے میں حضرت عمر امیر المومنین سے ملنے آیا ہوں، اور انہی سے بات ہو رہی ہے. بولے ان سے ملنے آیا ہوں. بولے بات بتاؤ، بات کیا، کرہا کیوں نہیں ہے تمہاری بیوی؟ ہو سکتا ہے میں تمہارے کام میں آ جاؤں. کا معاملہ یہ ہے ان کو پیدائش کا وقت ہے، پیدائش ہونے والی ہے. حضرت عمر کہنے لگے میں دائی کا انتظام کرتا ہوں. پہلے دائی چلتی تھی، اب تو دائی کا ڈائن چل رہی ہے، کاٹ کر رکھ دیتی ہے، سمجھے. اور اگر 3 دن پہلے ہاسپیٹل میں نہیں لے گیا تو لڑکی کے میکے والے کہتے ہیں میری لڑکی کا نصیب پھوٹ گیا، گھر بہت برا ملا، نرے کنجوس ہے کنجوس. اور 3 دن پہلے ہی اگر جا کے چھری سے پھڑوا دیتا نا، کہتے ہیں لڑکی کا داماد بڑا پیارا ملا، پورا خیال رکھ رہا ہے لڑکی کا، پورا خیال کٹوا کے ڈال دیا اور پورا خیال رکھا. دماغ پلٹ گئے لوگوں کے، یار ہو کیا گیا ہے. حضرت عمر کہنے لگے میں دائی لینے جا رہا ہوں. بولے اوئے، حضرت عمر سے بولے اوئے جلدی آئیو. حضرت عمر بولے ٹھیک ہے صاحب. کیا بتائیے یہی تھا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر کے یہ بھی 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ کسی اور کے پاس نہیں گئے، اپنی بیوی کے پاس گئے اور بیوی سے کہنے لگے او میری بیوی، تمہیں نیکیوں کی خواہش رہتی ہے، بولو آج میں تمہیں نیکی کمانے کا راستہ بتا دوں. بیوی بھی مچل گئی، کہنے لگی او میرے سرتاج، تم نے نبی کی سیرت، نبی کی زندگی اپنی زندگی سے ٹچ کیا ہے، بتاؤ بتاؤ کون سا راستہ. کہا میرا دوست ہے، اس کی بیوی کے یہاں پیدائش کا وقت ہے، تم دائی والا کام سنبھال لو. 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ کہا، ان کی بیوی کہنے لگی میرے سرتاج چلو. کہا چلو چادر اوڑھ لی. کہا میں گڑ لے لوں، زیرہ لے لوں، سونٹ لے لوں، پیالہ لے لوں، ہانڈی لے لوں، نمک لے لوں، کالا نمک لے لو، لکڑی لے لو اور چلو. انہوں نے ہانڈی میں خوب گولا گولنے کے بعد کہنے لگی میرے سرتاج تم اسے چولہے پہ چڑھا دو اور پکاتے رہو، میں اندر جا کر کے دیکھ لوں. 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ایک غیر کی بیوی کے لیے کاڑھا تیار کر رہا ہے. ایسی تربیت اپنے پاس. ابا کو تو چائے گرم کر، وہ بھی بیٹھے بیٹھے حکومت سن رہی ہے ری، ابا کو چائے دے دے، وہ اندر سے بتر بتر کر رہی ہے. ابا بیچارہ خالی مولی پس رہا، ابا کہہ رہا کہ یار کہاں یار. اب وہ دونوں لڑ پڑے، محلے والے اکٹھے ہو گئے. ابا بولے کہاں ایک کپ چائے مانگ کے میں بدنام ہو گیا یار، اس سے تو نہیں پیتا تو ٹھیک تھا. ایسے حالات ہو گئے. آنس جو صحیح ہے تو صحیح ہو تو ایسے حالات. مگر حضرت عمر
کہا کہ لو جلدی سے، تو اس وقت چولہے تو تھے نہیں، ایک پتھر، حضرت عمر بولے 3 پتھروں کا انتظام کرنا، تو یہ تو بیٹھا ہوا تھا آرام سے ایسے، حضرت عمر سے کہہ رہا ہے وہ پتھر اٹھا کے لاؤ، بولے وہ بھی لاؤ جلدی چولہا بناؤ، اس پر رکھو اور جلاؤ۔ حضرت عمر کو اب نوکر سمجھنے لگا، مگر یار ذرا سا غصہ نہیں ہے۔ حضرت عمر کتابوں میں آتا جب پھونک رہے تھے لکڑیاں جل نہیں رہی تھی، جب پھونک رہے تھے تو منہ میں کو دھواں ایسا نکل رہا تھا، ڈاڑی میں کو اللہ اللہ دھواں نکل رہا تھا، وہ کاڑا تیار کر لیا، کاڑا تیار کر کے پیالہ بھر کے اپنی بیوی کو دے دیا، کہا لو میری شریک حیات پلا دو۔ ان کی بیوی نے، حضرت عمر کی بیوی نے پلا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بچے کی کلکاری آنے لگی، رونے کی آواز آنے لگی، بیوی اندر سے کہنے لگی اے امیر المومنین عمر خوش ہو جاؤ، مبارکباد ہے، آپ کے دوست کی بیوی کے یہاں بیٹا آیا ہے اور دونوں صحیح ہے۔ پہلے تو اتنا اس نے تھکا لیا حضرت عمر کو، سمجھے، تو حکومت جتا رہا۔ جب اس نے سوچا امیر المومنین حضرت عمر کا نام سنا تو ادھر ادھر دیکھ رہا، کدھر سے آ رہی ہے، کن سے کہہ رہی ہیں؟ حضرت عمر بولے یا اللہ تیرا شکر ہے، جب اتنا کہے یا اللہ تیرا شکر ہے، ابھی سے آنے دو پسینہ، کیونکہ حضرت عمر کے بارے میں سنا تھا جلالی کہ میرے نبی نے فرمایا میرا عمر جس راستے سے نکل جائے نا تو شیطان بھی راستہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا تھا اگر کوئی شریعت کے خلاف چلے گا نا تو اس کا ایک گال زمین پہ ہوگا اور ایک میرے پاؤں کے نیچے مسل دوں گا، کسی کے ماں نے دودھ نہیں پلایا اپنے لال کو جو عمر کے ہاتھ کو، تلوار کو، پاؤں کو روک سکے۔ یہ کہنے والی ذات کا نام عمر ہے، سمجھے؟ اللہ اللہ کا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ جب اتنا سنا تو یہ آیا، ڈرتے 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 آیا، کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا حقیر فقیر کا نام عمر ہے۔ امیر المومنین آپ ہی ہیں؟ کہاں کائے کہ امیر المومنین، نبی کا نوکر ہوں۔ ارے جملے تو سنو، سبحان اللہ بولو۔ کہا نبی کا نوکر ہوں، دین کا سپاہی ہوں، لوگ مجھے اسی نام سے پکارتے ہیں اور کوئی عمر نہیں کا خلیفہ دوم آپ ہی ہے۔ کہا یہی فقیر قدموں پہ گر گیا، اس نے سوچا میری کھال ادھیڑ دیں گے، اتنا ماریں گے ہڈی چورا چورا کر دیں گے۔ کہنے لگا سرکار مجھے معاف کر دو، مجھے پتا نہیں تھا اور آپ نے بتایا بھی نہیں تھا۔ کہا میں بڑی بڑی غلط حرکتیں آپ کے ساتھ وواد کر رہا تھا۔ حضرت عمر بولے تو نے تربیت اپنے ماں باپ سے حاصل کی ہے اور میں نے رسول پاک سے کی ہے۔ اب بیٹھو گے چوراہوں پہ جا کے، جو دن بھر ٹائیں 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 ٹائیں، جب تک دو چار کی ادھر ادھر برائیاں نہیں کر دو، لڑائیاں نہیں کرا دو، اس وقت تک تمہارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوتے، سمجھے؟ بعض کو تو صحیح بتا رہے ہوں پھیپڑے، اور عورتوں کو اگر چیک اپ کرایا جائے نا تو 40% ان کے حسد، جلن، ان تمام وجہ سے ان کے پھیپڑے خراب نکلیں گے زیادہ۔ تو نبی نے فرمایا کم کھانا عبادت، نمبر 2 مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ جایا کرو گے مسجد میں؟ بولو جایا کرو گے؟ صفائی کرنے۔ نوجوانوں تم سنو، جمعہ کا دن ہوا کرے نا تو تم فجر کی نماز، ویسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، سمجھے؟ فجر کی نماز پڑھی، چائے ناشتہ کیے اور آ گئے، یا جو اسکول پڑھنے والے بچے ہیں تو اسکول سے آئے، اور اگر اس دن چھٹی ہے تو چھٹی ہے، اسکول جانے سے پہلے جلدی سے پہنچے وہاں۔ ادب کے یہ نہیں کہ نیکر پہن لی مسجد میں یہاں تک ٹانگیں چڑھا لی